أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثلهم ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حق قوم ظلموا أنفسهم فأهلكتهم وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون صدق اللہ العظیم۔ اور اہل کتاب نہیں ہے سارے سب برابر، اہل کتاب میں سے ایک گروہ وہ ہے جو سیدھے راستے پر ہے، وہ تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کی راتوں کو اٹھ کے، وہم یسجدون، اور وہ سجدہ کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں وہ اللہ کی ذات پر اور آخرت کے دن پر، اور وہ نیکی کا حکم کرتے ہیں اور روکتے ہیں وہ برائی سے، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور نیکیوں میں وہ بھاگتے ہیں، اولئک من الصالحین، یہی وہ لوگ ہیں جو نیک لوگ ہیں۔ اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو، جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں نیکی میں سے، بس ہرگز ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ اللہ رب العزت جو ہے جانتا ہے متقین لوگوں کو، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہرگز فائدہ نہیں دے گا ان کو ان کا مال اور نہ ان کی اولاد اللہ کے ہاں کچھ چیز بھی۔ یہی وہ لوگ ہیں جو آگ والے ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ اور مثال ان لوگوں کی جو دنیا کی زندگی میں وہ خرچ کرتے ہیں اس ہوا کی مثل ہے جو ٹھنڈک والی ہو اور پہنچ جائے ایسے لوگوں کی کھیتی کو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، بس ہلاک کر دے اس کھیتی کو۔ اور نہیں اللہ رب العزت ظلم کرتے کسی پر، لیکن یہ لوگ ہیں جو اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں۔ یہ سورہ آل عمران کی 114 سے لے کر 117 تک آیتیں تلاوت ہوئی ہیں۔ پیچھے چونکہ اہل کتاب کا تذکرہ تھا، یہودیوں کا اور اسی طرح عیسائیوں کا، ان آیات میں بھی انہی کا تذکرہ ہے کہ اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب ہر دوسرا ایک دوسرے کے برابر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، جیسے عبداللہ ابن سلام، الاسد، الاسید، الصالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے یہودی تھے، یہ سارے یہودی انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور اسی طرح حضرت عدی بن حاتم، یہ عیسائی تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو اللہ رب العزت کے بارے میں فرمایا کہ اہل کتاب سب برابر نہیں ہیں، ان میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو ایمان قبول کرنے والے ہیں، اسلام لانے والے ہیں اور سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں، اور وہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں اور تہجد کی نماز ادا کرنے والے ہیں۔ یہ باقی جو ایمان نہیں لائے یہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ آگے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی ذات پر ایمان لانے والے ہیں اور آخرت پر بھی ایمان ہے ان کا، اور جس طرح مسلمان ایک دوسرے کو نیکی کا حکم کرتے ہیں یہ بھی ایمان لا کر نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور نیکی کے کاموں میں بھاگتے ہیں، جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ چونکہ وہ یہود کے عالم تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات پڑھی ہوئی تھی، سنی ہوئی تھی، اور اپنے باغ میں وہ کھجوریں اتار رہے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہجرت کر کے آئے، ان کو بات ان کے کانوں تک پہنچی کہ آخری نبی جو ہے وہ مدینہ میں آ گئے ہیں۔ انہوں نے ویسے ہی جیسے کھجوریں توڑ رہے تھے ویسے ہی چھلانگ لگے، ہاتھ میں کھجوریں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے کہ سلام کو عام کرو اور مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اور راتوں کو اٹھ کر نماز ادا کرو۔ جب یہ باتیں سنی تو وہ کہنے لگے یہ جو باتیں کر رہا ہے یہ آدمی یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہے۔ فوراً انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور
انہی کے بارے میں وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں۔ اور اصل حکم بھی ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم نے نیکی کاموں میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا ہے کہ دیکھو بھائی یہ ماشاءاللہ دوست پارے قرآن کے پڑھتا ہے، میں نہیں پڑھ سکتا، میں بھی پڑھوں گا، 3 پڑھوں گا۔ جب ہم اوپر والے کو دیکھیں گے پھر ہم نیکی کی طرف بھاگیں گے۔ اور دنیا کے معاملے میں ہم نے نیچے والے کو دیکھنا ہے، جب ہم نیچے والے کو دیکھیں گے پھر ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق ہوگی۔ جیسے شیخ سعدی رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سفر پہ گئے، ان کی جوتی ٹوٹ گئی۔ اب دل میں خیال آیا کہ پتھریلی زمین ہے تو پاؤں پہ پتھر لگیں گے۔ تھوڑی دور آگے گئے تو ایک آدمی جو ہے وہ چتڑوں کے بل جا رہا ہے۔ اب اس کو دیکھ کر شکر ادا کرنے کے کہ یا اللہ تیرا شکر میرے پاؤں تو ہیں۔ تو اس وجہ سے جب ہم نیچے والے کو دیکھیں گے دنیا کے معاملے میں پھر ہمارے دل میں شکر گزاری آئے گی۔ جب ہم شکر اللہ کا ادا کریں گے پھر اللہ کے انعامات ہمارے اوپر اور زیادہ ہوں گے۔ جب ہم دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں گے تو پھر ہم ناشکرے ہوں گے۔ جس طرح اللہ رب قرآن کریم میں انسان پر وکان الانسان قتورا کہ انسان بہت ناشکرا ہے، جتنی مرضی انعامات ان پر کا لو۔ قرآن کریم میں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ تو پھر بھی انسان کے بارے میں کہ یہ انسان اتنا ناشکرا ہے کہ تھوڑی سی اس کو تکلیف ہو جائے ساری نعمتوں پر پانی پھیر دیتا ہے۔ تو اس لیے جب ہم دنیا کے معاملے میں نیچے والے کو دیکھیں گے پھر اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ جب ہم نیکی کے معاملے میں اوپر والے کو دیکھو گے پھر وہ نیکی کے اندر آگے بڑھیں گے۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان مقابلہ رہتا ہے۔ ایک جنگ کے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے چندہ اکٹھا کرنا شروع کیا۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ فرمانے لگے کہ آج کل جو ہے میری مالی حالت جو ہے حضرت ابوبکر صدیق سے زیادہ ہے، ابھی ہے، میں ان سے آگے نکل جاؤں گا۔ تو گئے گھر جا کر اپنے گھر کا سارا مال 2 حصوں میں تقسیم کیا اور آدھا لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر کیا لائے ہو؟ فرمانے لگا کہ یا رسول اللہ میں نے آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑا اور آدھا مال آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ ابوبکر صدیق رسول نے پوچھا کہ ابوبکر کیا لائے ہو؟ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ جو گھر میں سارا سامان اکٹھا کر کے میں آپ کے پاس گیا اور گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو چھوڑ کے آیا۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے کہ میں اس بابے سے کبھی بھی آگے نہیں نکل سکتا۔ پھر انہوں نے مقابلہ کرنا چھوڑ دیا۔ لیکن جب ہم نیکی کے معاملے میں دوسرے کو دیکھیں گے تو پھر ہمارے اندر نیکی کا جذبہ آئے گا۔ اس کو حسد نہیں کہتے، اس کو غبطہ کہتے ہیں۔ حسد جو ہے وہ نیکی کو ختم کر دیتا ہے اور غبطہ کرنا چاہتا ہے۔ غبطہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ یہ نعمت جو تو نے اس آدمی کو دی ہے میں بھی تیرا بندہ ہوں، مجھے بھی دے۔ اور حسد کہتے ہیں کہ یہ نعمت اس کو کیوں گئی ہے، میں اس کا حقدار تھا، اگر مجھ کو نہیں ملی پھر اس کو بھی نہیں ملنی چاہیے۔ جیسے شیطان نے کہا تھا کہ انا خیر میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آپ نے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، اور مٹی کا خاصہ ہمیشہ نیچے رہنا ہوتا ہے اور آگ کا خاصہ اوپر جانا ہوتا ہے، اور میں چاہیے تو یہ تھا کہ آدم مجھے سجدہ کرتا، حکم دیا کہ میں سجدہ کروں جبکہ میں اعلیٰ ہوں۔ تو اس وجہ سے جب ہمارے دل میں یہ حسد آئے گا پھر ہماری نیکیاں ساری ختم۔ ایسے شیطان نے عبادت کی چپے چپے، لیکن جب اس کے دل میں حسد آیا تو ساری نیکیاں ختم۔ تو اس وجہ سے جب ہمارے دل میں بھی کسی کے بارے میں حسد آئے گا تو اس کی نیکیاں، اول تو یہ ہے کہ جب ہمارے گناہ اس کے گناہ ہمارے سر آنے شروع ہو جائیں گے، ہماری نیکیاں اس کے کھاتے میں جانی شروع ہو جائیں گی۔ جب ہماری نیکیاں ختم ہوگی پھر اس کے گناہ ہمارے پاس آنے شروع ہو جائیں گے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے اس سے پناہ مانگنی چاہیے کہ باری تعالیٰ ہمیں حسد جیسی لعنت سے بچا۔ اس لیے کہ آسمانوں میں سب سے پہلے جو گناہ ہو وہ حسد شیطان نے کیا، اور دنیا میں سب سے پہلا جو گناہ ہوا ہے وہ حسد کی بنا پر۔ جیسے قابیل نے حابیل کو قتل کیا کہ حسد کی بنا پر۔ تو اس لیے حسد بہت بری چیز ہے اور غبطہ اچھی چیز ہے۔ غبطہ کہتے ہیں کہ یہ نعمت اس کو مجھے بھی دے، اس میں دعا ہوتی ہے کہ باری تعالیٰ جس طرح تو نے اس کو دی ہے میں بھی تیرا بندہ ہوں، مجھے بھی عطا فرما۔ تو اللہ رب ہمیشہ نیکی کے معاملے میں غبطہ کرنا چاہیے کہ اس کو وہ نیکی کر رہا ہے میں کیوں نہیں کر سکتا، میرے اندر بھی وہی صلاحیت ہے۔ تو جب ہم اوپر والے کو دیکھیں گے نیکی کے معاملے میں پھر اللہ رب ہمیں جو نیکی کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ فرمایا کہ اہل کتاب میں سے بعض لوگ جو نیکی کی طرف بھاگتے ہیں، جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھاگ کر آئے
اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ پھر جب یہود باقی لوگ جو آئے وہ آپ کو پتہ چلا کہ آخری نبی آئے ہیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آئے اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عبداللہ ابن سلام کو آپ کیسا جانتے ہو؟ کہنے لگے کہ وہ بہت اچھا آدمی ہے، اس کا باپ بھی بڑا اچھا تھا، وہ بہت نیک آدمی، اس کا باپ بھی بڑا نیک تھا۔ پھر فرما حضور سے فرمایا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لے پھر آپ کر لو گے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پناہ میں رکھے، وہ اسلام کیوں قبول کرے؟ تو عبداللہ ابن اسلام رضی اللہ تعالیٰ آئے آگے اونچی آواز سے کلمہ پڑھا۔ پھر وہی لوگ کہنے لگے یہ سب سے زیادہ شرارتی ہے، اس کا باپ بھی شرارتی تھا، تو فوراً انہوں نے فیصلہ بدلا۔ تو اس لیے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ کے بارے میں آیا وہ ساری اور فی الخیرات، وہ نیکی کے معاملے میں آگے بڑھتے ہیں، وَأُولَٰئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ، یہی وہ لوگ ہیں جو نیک ہیں اللہ کے ہاں۔ آگے جو ہے اگلی آیت میں ان الذین کفروا لن تغنی، کہ کافروں کا ایک اشکال ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے نا انصافی کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ کہ مسلمان اگر اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں ان کو 10 سے 700 گنا تک اللہ رب اجر دیتے ہیں۔ اگر مسلمان نے کسی مسلمان، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مسلمان اگر کھجور اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، اس کی نیت اور اخلاص اتنا ہے اللہ رب اس کا ثواب بڑھا چڑھا کر احد پہاڑ اتنا کر دیتے ہیں۔ تو ہم کافر کہنے لگے کہ اگر ہم خرچ کریں تو ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا آخرت میں، اور اگر یہ مسلمان ایک کھجور صدقہ کر دیں ان کو 10 گنا یا 700 گنا تک اجر ملتا ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ان کا جواب دیا ہے کہ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ سبزیوں میں جو ہے وہ سبزی بھی بیجتے ہیں، اگاتے ہیں سبزی، اس کے اوپر چھاپا لگاتے ہیں، کیوں؟ تاکہ اس کو جو ہے سردی نہ پہنچے۔ تو اللہ رب العزت نے کہ ان کی مثال دنیا میں خرچ کرنے کی ایسی ہی ہے کہ کسی آدمی نے سبزی لگائی اور اس کے اوپر شاپر نہیں لگایا، اب سخت سردی کی ہوا چلی تو سخت سردی کی ہوا چلنے کی وجہ سے ساری سبزی سڑ گئی۔ تو ان لوگوں کے انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ تو کیا ہے، لیکن انہوں نے اپنے جو خرچ کرنے کا مال ہے وہ مال خرچ کے اس کی حفاظت کے لیے ایمان قبول نہیں کیا۔ جب ایمان قبول نہیں کیا تو اس طرح پھر جو ہوا آتی ہے تو پھر ساری ان کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہے۔ حالانکہ کافر لوگ جو ہم سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے حکیم بن حزام، یہ انہوں نے کفر کی حالت میں 100 اونٹ اور 100 غلام اللہ کے راستے میں خرچ کیے تھے۔ بعد میں ایمان قبول کیے انہوں نے، لیکن اللہ کے راستے میں اتنا انہوں نے خرچ کیا۔ تو اللہ رب فرمایا کہ ان کی مثال ایسے ہی ہے، اس کی حفاظت کے لیے یہ کام نہیں کریں گے۔ نیکی کی حفاظت اس لیے کہ نیکی کی حفاظت ہوتی ہے ایمان سے، اخلاص سے، اور اسی طرح اتباع سنت سے۔ جب اتباع سنت آئے گا اور اخلاص آئے گا اور اللہ کی رضا آئے گی اور ایمان ساتھ ہوگا، پھر اللہ رب اس نیکی کی حفاظت فرمائیں گے۔ جب یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، اگر ایمان نہیں ہے جتنا مرضی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہیں دنیا کے اندر تو اس کا اجر مل جائے گا، اور اللہ رب اس کو دنیا کے اندر اس کے رزق میں اضافہ فرما دیں گے، لیکن آخرت میں اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ اگر ایمان ہے لیکن اخلاص نہیں ہے پھر بھی نیکی ضائع، اس لیے کہ تکبر انسان کی نیکی کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح اخلاص ہے لیکن اتباع سنت نہیں ہے پھر بھی عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ یہ تینوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایمان بھی ہو اور اسی طرح اتباع سنت بھی ہو اور اللہ کی رضا بھی ہو۔ جب یہ تینوں چیزیں آ جائیں گی پھر اس عمل میں وزن بھی بڑھے گا اور اللہ کے ہاں اس کی قدر بھی ہوگی، پھر اللہ رب اس کی حفاظت بھی فرمائیں گے، اور جب حفاظت ہوگی پھر اللہ رب اور نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اس لیے کہ جب اللہ کے ہاں کوئی چیز قابل قبول ہو جائے پھر اللہ رب اس کے بعد دوسری چیز اسی کام کی تو دوبارہ توفیق عطا فرماتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں کہ اگر ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی توفیق ہو جائے سمجھ لیں کہ اللہ رب اس نماز کو قبول فرما لیا ہے، اور اسی طرح ایک حج کے بعد اللہ رب دوسرے حج کا یا اسباب پیدا فرما دے یا دل کے اندر تمنا ہو جائے پھر دوبارہ سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت اس عمل کو قبول فرما لیا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت سے نیکی کرنا ایک الگ عمل ہے اور اس کی حفاظت کرنا یہ ایک الگ عمل ہے۔ اس لیے کہ شیطان کا پہلا حربہ ہوتا ہے کہ آدمی کو نیکی کرنے نہ دے، جب آدمی نیکی کر لیتا ہے پھر اب دوسرا حربہ ہوتا ہے کہ اس نیکی کو ضائع کر دے۔ تو اللہ رب العزت دعا کریں کہ اللہ رب ہمیں نیکی کی توفیق بھی عطا فرمائے اور نیکی کی حفاظت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ امام فضل